دسمبر کی شامیں ہوں، یعنی رات کا وقت ہو، تو آپ سوشل میڈیا پر گھومتے گھومتے کسی نہ کسی ایسے موضوع سے ٹکرا جاتے ہیں جو آپ کی دلچسپی کا باعث ہوتا ہے، یا کچھ ایسے موضوعات بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو آپ کے تن بدن میں آگ لگانے کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کو بھی چکرا دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی دلچسپی کا ہو تو یقینی طور پر آپ اس کو مزید جانتے ہیں اور اس میں کھو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کے خیالات اور آپ کی باتوں سے چیز متصادم چل رہی ہو اور وہاں پر کوئی شخص بیٹھ کے ایسی بے بنیاد اور اس طرح کی گفتگو کر رہا ہو جو اس سے آپ ایکسپیکٹ نہ کرتے ہو، تو آپ یقینی طور پر یہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ایک غلط قسم کی بات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تھم نیل میں آپ نے جن کا ذکر دیکھا وہ موصوف ایک ڈاکٹر ہیں اور ان کا نام ہے ڈاکٹر عفان کیسر۔ یہ خود تو پڑھ لکھ کے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اچھے اداروں سے بھی پڑھ لیا، لیکن یہ پاکستانی لوگوں کو خاص طور پر اور خواتین کو ان جنرل یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر مت بنائیے، ان کو کچھ اور بنا دیجیے۔ پہلے تو ان کے اس فلسفے میں بنیادی خرابی یہ ہے کہ یہ صرف ایک ویڈیو دکھاتے ہیں یا ایک تصویر دکھاتے ہیں جس میں بھیڑ لگی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چند اسامیاں ہیں اور یہ سب ڈاکٹرز لڑکیاں اس جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے پہنچے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر یہاں پر مشکلات ہیں یا پریشانی ہے۔ اس لیے لوگوں، آپ اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر مت بناؤ۔ ان صاحب کا کیونکہ اتنا تجربہ نہیں ہے اور آپ کو لوگوں کو مارجن دینا پڑتا ہے۔ بعض لوگ بغیر تعلیم کے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا ان کی تو اتنی تعلیم نہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا عمر کا تجربہ نہیں ہوتا، آپ کو ان کو بھی کچھ نہ کچھ مارجن دینا پڑتا ہے۔ تو زیر نظر جن کی ویڈیو کا ذکر میں نے آپ سے کیا، یہ ڈاکٹر عفان کیسر ہیں، جو کہ اس وجہ سے ان کو تھوڑا مارجن دیتے ہیں کہ انہوں نے ابھی زندگی کو اتنے قریب سے دیکھا نہیں۔ جو لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں یا انجینئر بنتے ہیں یا کسی بھی اور شعبے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد نوکری تلاش کرنا نہیں ہے۔ آپ ڈگری لے لیں اور اس کے بعد مارے مارے نوکری کی تلاش میں پھرتے رہیں تو یقینی طور پر آپ ایک غلط اسکول سے ٹریننگ حاصل کر کے آئے ہیں، جس نے بتایا کہ ڈگری لینے کے بعد آپ کے لیے لوگ ہار لے کے اور پھولوں کی پتیاں لے کے کھڑے ہوں گے اور آپ جائیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ آ جائیے، آپ کے لیے یہ پوزیشن حاضر ہے، اور پھر ایک کپ چائے کا آپ کے سامنے رکھیں گے اور دو سنتری آپ کو سلوٹ مارنے کے لیے آپ کے دفتر کے باہر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ایک انتہائی غیر پریکٹیکل اپروچ ہے جو میرے خیال میں ان صاحب کے ذہن میں جا چکی ہے۔ پڑھائی آپ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ کی وہ کھڑکیاں کھل جائیں جن کو ہم عام زبان میں 14 طبق کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی 14 طبق جو ہے وہ اتنے جلدی کھلتے نہیں ہیں، ان کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ انہوں نے اندر سے اس کو کنڈی لگائی ہوتی ہے اور باہر سے کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں کھلتے۔ بہرکیف بچیوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، کچھ بھی بنائیں، ان کو ایجوکیشن دینی چاہیے۔ رہا سوال ان کی یہ تصویر دکھانے کا، تو آپ ذرا بڑے شہروں سے باہر نکل جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس بھاؤ بک رہی ہے۔ نہ تو کوئی ڈاکٹر دستیاب ہے اور نہ ہی کوئی سروس اویلیبل ہے۔ اب اگر اسلام آباد کے 2-4 سیکٹرز میں آپ نوکری تلاش کرنے لگیں یا وہاں اپنا بزنس چلانے کی، یعنی کوئی علاج معالجے کی سہولت دینے کی کوشش کریں، تو بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، مقابلہ اتنا زیادہ ہے کہ انویسٹمنٹ بھی بہت کرنی پڑتی ہے، اور مریض بھی صرف اسی جگہ پہنچتے ہیں جو پہلے سے کوئی اسٹیبلشڈ اور کوئی سینئر انسان بیٹھا اس شعبے میں خدمات انجام دے رہا ہے۔ تو نئے وارد کو تو یقینی طور پر پیریفری میں، یعنی بڑے شہروں کے آس پاس کے علاقوں میں گھومنا پڑتا ہے، پھر اپنی بیسک کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ پوسٹ گریجویشن بھی کرنی پڑتی ہے، اس کی ٹریننگ بھی لینی پڑتی ہے، مار بھی کھانی پڑتی ہے۔ مار سے مراد یہ ہے کہ آڈ آورز میں سخت کام بھی کرنا پڑتا ہے،
اور پھر اس کے بعد جا کے آپ کو کہیں ریکگنیشن ملتی۔ رہا سوال یہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو پڑھائیں نہیں، ان کو کسی اور شعبے میں بھیج دیں، تو ان کو یہ اندازہ نہیں کہ دوسرے شعبوں میں خواتین کا مقام کیا ہے۔ اگر وہی لڑکی جس نے جو ڈاکٹر بن چکی ہے، چاہے اس نے پی ایچ ڈی یعنی ڈاکٹریٹ کی ہے یا اس نے ایم بی بی ایس کی ہے، اگر وہ انٹیریئر ڈیزائننگ میں جا گھسے گی تو وہ اس میں 4 گنا زیادہ پیسے کما سکتی ہے۔ اگر وہ کسی اور شعبے میں جائے گی تو وہاں پر بھی اس کے جو انکم کے ذرائع ہیں وہ ملٹیپلائی ہو جائیں گے، اور ساتھ میں اس کو جو سٹیٹس حاصل ہوگا، لوگ اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ تو جناب ہے کوئی ڈیکوریشن کا کام کرتی ہے، وہ کہتے نہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم کا ہونا کسی بھی لڑکی کے لیے کتنا ضروری ہے، اور میں ان کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ بچیوں کو ڈاکٹر مت بنائیں۔ ہماری تو یہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کے لیے پاسبل ہو، وہ اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، تو وہ یقینی طور پر ان کو اس پروفیشن میں یا اس کوالیفیکیشن میں لائیں۔ جب وہ ڈاکٹر بن جائیں تو اس کے بعد وہ جو کچھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ سرکاری کالجز میں جو میڈیکل کالجز ہیں اس میں اگر لڑکیاں ڈاکٹر بننے کے بعد پروفیشن میں نہیں آتی ہیں اور وہ کسی اور کام میں چلی جاتی ہیں تو یہ قومی دولت کا بہت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو میڈیکل کی تعلیم ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کے بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں۔ تو یہ بات درست ہے اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن جس معاشرے میں آپ کو جابز دستیاب نہ ہوں، آپ کو سہولتیں دستیاب نہ ہوں، آپ کی جیب کسی پرائیویٹ سیٹ اپ کو اسٹیبلش کرنے کی اجازت نہ دیتی ہو، تو پھر اس معاشرے میں آپ ڈاکٹر بن کے کسی دوسرے شعبے میں بھی آپ جا سکتے ہیں اور اس پر اعتراض نہیں، کیونکہ بہت سارے جو بوائز ہیں یعنی میل اسٹوڈنٹس جب وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو وہ کتنے ہیں جو کہ پیری فری میں جا کے کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ نوجوان لڑکے ہیں، وہ کہیں بھی جا کے کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کی پریفرنس ہوتی ہے نہیں ہم نے بڑے شہر سے آگے نہیں ہلنا۔ تو جب تک ہمارا یہ مائنڈ سیٹ رہے گا اور ہم کسی پروفیشن کو پروفیشن کے طور پر نہیں بلکہ صرف پیسے کمانے کا ذریعہ بنائیں گے تو ہمارے ہاں اس طرح کی قباحتیں، اس طرح کی پرابلمز رہیں گی۔ لیکن یہ کہنا کہ بچیوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، کسی اور شعبے میں بھیج دیں، وہ ان کی لائف کے اوپر کمپرومائز کرنے والی بات ہے۔ رہا ان کا سوال کہ ان کے اچھی جگہوں پر شادیاں ہو جائیں گی، تو اس میں قبلہ کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی لڑکی جو ڈاکٹر بنتی ہے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی بہتر فیملی میں جائیں اور ایک بہتر زندگی گزارے۔ اگر وہ ڈاکٹر بننے کے بعد کسی اور شعبے میں چلی جاتی ہے تو پھر بھی اس کو بہتر آپشنز دستیاب ہوں گے، بھلے وہ کوئی بھی جاب یا کوئی بھی بزنس کر رہی ہو جس میں اتنی انویسٹمنٹ نہ درکار ہو، لیکن ڈاکٹر بننے میں ان کے اوپر یہ واسطے اور ترلے اور منتیں دینا کہ جس کام سے آپ روزی نہ کما سکتے ہیں اس پر لعنت ہے۔ بنیادی طور پر آپ نے اپنا میتھڈ، اپنا طریقہ دیکھنا کہ آپ روزی کس طرح سے کما سکتے ہیں، اور روزی کمانے کے لیے آپ کو اگر کہیں تھوڑا ٹریول کرنا پڑے، کہیں دور جانا پڑے، تو اس کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے۔ اور یہ معاشرہ سلولی اور گریجولی ڈیولپ ہوتا ہے، نہ کہ کسی ایک دن میں، اور نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک مشکل کو دیکھ کے رستے ہی بند کر دیں کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ان کو دوبارہ سے اپنے آئیڈیاز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف دنیا مختلف خیالات کے ساتھ چلتی ہے، آپ کے اپنے کچھ تصورات، کچھ خیالات ہوں گے، آپ ان کے تحت اپنے آپ کو پرکھیے۔ لیکن اگر آپ میری رائے جانیں تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر سب خواتین، سب لڑکیاں اس ملک کی اگر وہ اس شعبے میں ڈاکٹرز اور انجینئر بن سکتی ہیں تو انہیں ضرور بننا چاہیے، بھلے اس کے لیے ان کو نوکری نہ ملے، کیونکہ اس کے علاوہ جو اس کے بینیفٹس ہیں کم از کم ان کو تو وہ ہارویسٹ کر سکتے ہیں۔ ذرا سوچیے،
میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔